على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. عزیز طلبہ، علماء کرام، آپ حضرات نے خاطر شماران نے دعا کے لیے فرمایا کہ میں نے تصویر کر لیا دعا ہی کرنی ہے، اپنے لیے دعا کروں گا اور اپنے تمام احباب کے لیے، مگر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور سے دعا کرنے کی بھی توفیق دے اور صحیح طریقے سے دعا کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے۔ خود ابھی میں نے پڑھا بھی اور ذہن میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الدعاء مخل عبادت، دعا جو عبادت کا مغز ہے۔ اس کی تشریح حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا دعا عبادت کا مرد ہے۔ دعا کا ایک جزو یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، اور ایک دعا میں ایک شان یہ ہے کہ اس میں عبادت نہیں ہے بلکہ مخل عبادت۔ جب اس کو فرمایا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بنا پر دعا کے اندر دو چیزیں کو دعا کرنا اور جو اپنا مقصد اس کو پورا کرنا یا چاہنا، اور دوسری بات ہے کہ نہ بھی پورا ہو تو عبادت کا جو یہ ایک ثمرہ ہے وہ تو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ دعا قبول نہیں، جو دعا اپنے مانگے نہیں قبول نہیں، یہ عبادت تو مل گئی۔ اس بنا پر دعا سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ نہیں حاصل ہو رہی ہے، مگر تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں عرض معروض کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو صاحب توفیق وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمارے دربار شاہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ طریق کا آخری مرحلہ دعا ہی ہے۔ آگے طریق میں مقامات طے کرتا رہتا ہے، ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ شیخ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے آگے تم ہو، اب دعا سے اپنے آگے بڑھو۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اور دعا مخل عبادت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا، دعا کرتا تھا، بہت اچھی طالب علم، سب علماء تھے، مشائخ تھے، سب علماء شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے، جو دور کا کہتے ہیں، فرماتے دیکھو دعا اور دعا مخل عبادت دیکھنا تو اس لڑکے کی دعا دیکھو کہ الہا و تعریف کی دعا دیتا ہے۔ اس کا بھی بہت اہتمام خود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھی فرماتے تھے، اور دعا مخل عبادت۔ ہم سب کو دعا کا بہت ہی انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دعا کی توفیق بنانا ہے۔ بچے بھی دعا کریں، بوڑھے بھی دعا کریں۔ آج دعا کی بہت کمی، کوئی مصیبت آتی ہے اسی زمانے میں آتی رہتی ہے۔ ہم سب لوگوں کو آتے تھے خانقاہ میں اور کہتے دعا کرو سب دفعہ ہو جائے گا۔ کہا اتنے لوگ ہوں تو بہت لوگ ہیں، اتنے لوگ ہوں دل سے اس بلا کے دور رہنے دعا کرو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ کہیں مصیبت آپ ہوتی تھی، کہتے تھے تم کو ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے، مدرسے والا کو خانقاہ والا کو فرما دے رہے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں مختصر نہیں یاد کرنا ہے، تمہیں بیان کرنا ہے کہ دعا کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی دعا فرمائی، غزوہ بدر سے پہلے کیسی دعا فرمائی، نبی اکرم دعائی تو فرمائی. اس وقت کوئی ہتھیار چلانے کا موقع نہیں تھا، دعا نہیں تھی. دعا سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بس کیجیے اللہ کی طرف سے قبول ہوگا. اس بنا پر ہر حال میں دعا کو کرنی چاہیے. دعا سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا صلاح ہے. الوضوء سلاح المومن کے لیے شادہ کے متعلق حضرت ملا جیون جو استاد تھے اورنگزیب علیہ الرحمٰن کے، شاہجہاں نے کسی سے مسئلہ دریا کر لیا کہ بادشاہوں کو یہ سب بنا جائے چلیے بہت کرتے مانا. شاہجہاں نے بادشاہ نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا اور جب یہ سب بننا جائے. حضرت ملا جیون کی بات پہنچی، کہا بالکل غلط ہے، مفتی اور مستفتی ہے تو کافی ہے، مفتی اور مستفتی دونوں کافی ہے. ظاہر کی شاہجہانی نظر تھا ایک عالم تھے، مفتی اور مستفتی ہر دو کافی ہے. یہ بات شاہجہاں کو پہنچی، کہا ہے کہ بلاؤ قدر کرو. کہا ملا جیون سے کہ حضرت آپ کے قدر کا حکم ہو گیا ہے. آپ نے یہ مسئلہ بتایا ممبر پر، دلی کے ممبر پر کہا مفتی اور مستفتی مفتی اور مفتی دو دونوں کافی ہیں، آپ کے قدر کا حکم ہو گیا ہے. کہا اچھا قدر کا ہو گیا ہے، اچھا لے ایک بار پانی لے آؤ، میں بھی تیار بنا. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اعتقاد. کہا اچھا بادشاہ پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ قدر کا حکم دے رہا ہے. بیٹا درد کی وجہ سے کہتا ہے کہ ابا سے حکومت ختم ہو جائے گی، ہم معافی مانگیں گے. کہا اچھا بھائی انہوں نے کہا پیلے پانی دے آؤ. الوضوء سلام مومن بھی میں بھی اپنا تیار کرتا ہوں. اور جلدی سے گئے وہاں کہ ابا آپ کی حکومتی کروں جلدی سے اسے معافی مانگے. اچھا مفتی تیار ہو رہے ہیں مولا جیون کون صاحب مطلب امیشی نے ہم لوگ تلاش کرتے کرتے ان کی خبر تو ملی نہیں. جبکہ لوگوں میں لکھنؤ میں ہے اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ الرحمان کا مظاہر لکھنؤ میں ہے. اب کسی کوئی بتایا کسی کوئی بتایا کہ یہ جو موبائل ہے اس میں کافی دیکھ رہا ہے کہ ہاں ہے. اب لکھنؤ میں گزر جاتے تو جاؤں گا فائدہ پڑے گی. سب نے کہا ہم ڈاکٹر کی کتاب پڑھتے ہیں فخر سمجھتے ہیں کہ اس کو میں رہا بادشاہ ہو گیا. اب کہا کیا کریں بیٹے سے کیا اور کرے کیا کرے گا معافی مانگی الگ کیا. اللہ شاہجہاں میں چل گیا اور ہریا گیا وہاں سے اور لوگ کے کاغذ ہمیں سب لے کے گیا کیا معافی معاف کر دیا. بچ گئی حکومت. ہمارے دوستوں دعا اور وضو سلام مومن ہمارے حال میں بہت سے صلاح ہیں، ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دعا اور وضو اور نماز بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور آفات اور بریات کو دور کرنے کے لیے دعا سے بچے کوئی چیز بارہ بھی دعا بہت بڑی چیز ہے. ہم کو آپ کو سب کو دعا کا انتظام کرنا چاہیے. عالم ہو والد ہو میں کو دیکھا ماشاء اللہ صاحب کو اتنی لجاجت سے وہاں دعا کرتے میں نہیں سکتا. اتنی لیکن جلالی مشہور یہ خدا صاحب جلالی چھوڑے تھے، خدا کی جلالی صاحب سب جانتے ہو جلالی کیا رہے گا بندہ جلالی نہیں رہتا.
اللہ کے جلال کے سامنے اس دن دعا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کا ڈھنگ سکھا دیں، بتلا دیں، دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور یہ دعا ہے یوں ہی تعارف کی ضرورت مولانا ہمیں کتاب دیکھتے رہتے ہیں، کوئی غلطی چیز نہ رہیے گا۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، یہ عرب عالم کی کتاب ہے۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، نامی کا نام ہے دستور السالکین لکل رب العالمین۔ 10 قاعدے، وہ 10 قاعدوں پر واقعی اگر عمل کرے بہت جگہ جا رہی ہے تو انشاءاللہ واقعی تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کو مضبوطی سے پکڑو، واحد اللہ بین توحید راز التحاد، واحد اللہ، پہلی چیز توحید ہے۔ اللہ کو بھروسہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی مشکل سے مشکل کام ہو حل کرنے والا اللہ موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ صاحب نے کسی شخص کو دعوت ہے کہ یہ کام کرو، تم نے کہا حضرت کیسے ہوگا؟ میں ایسے تو دیوالی کی بات ہے، کرو، اللہ دعا کرنے والا ہے۔ یہ سب عملی طور سے مولانا کو سکھاتے ہیں۔ وحدۃ اللہ فإن التوحید، اول چیز توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت مجدد کا فرماتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی لا الہ الا اللہ ایسا کرنا ہے کہ اس توحید میں سب کچھ آ گیا، پوری جتنی چیزیں وزارت میں کوئی اس میں چھٹا ہوا نہیں۔ اس طرح افضل احساس کرنے طریقہ اس طرح ہمارے ہر بچوں کو بھی اس کرنے کا بھی چاہے توحید بطور رکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر شغل نے خط لکھا مفتی شفیع صاحب کو بھی اور مولانا کو کہ ذکر کا سلسلہ رکھیے، اپنے مدارس میں ذکر کا سلسلہ ہے۔ جب صالحین کے ذکر کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر کو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس بنا پر ذکر کی فضیلت انا جلیس بندہ کرے، میں عشرت کا جلیس ہوں، اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت علامہ نے کہیں کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ لکھا ہے علامہ نے کہتے کہ اس سے بڑھ کے فضیلت اور چیز ہو نہیں سکتی۔ اور یہی بات وہاں ڈبوئی میں ہو پائی۔ میں نے دونوں موقع پر بات سیکھتا ہے کیونکہ طریق ہمارا جو ہے الگ نہیں ہے۔ ہمارے تمام اکابر ایک پر جڑے ہوئے ہیں، لفظی طرح سے کچھ فرق ہو جائے لیکن اصل جو ہمارے اصل توحید ہی سب کچھ توحید پر کرتا ہے۔ واحد اللہ فإن توحید راستا، جناب انہوں نے کہا ہے کہ توحید کو اپنے مضبوط کرو، انشاءاللہ علی تمام راستے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح بس اس کلمے کا دل میں ضرورت بھی کرتا ہوں، روز بھی کرتا ہوں ہے کہ توحید سے لوگ ایک سمجھ ہے۔ خود مجدد صاحب فرماتے ہیں ہے آدو میں دیش کوئی آدو نہیں ہے، مگر آدو ہے کہ یہ ہے کہ کوئی گوشے تنہائی ہو، ہم اس کرنے کا بھی کر رہے ہیں گوشے لا کے فرصت دیش، لیکن کیا کہوں ترجیحی کام کرنا ہے، فرصت نہیں ہے، مگر دل میں یہ چاہتا ہے کہ گوشے تنہائی ہو۔ تو ہم لوگوں کو بہت سے فرق ہوتے ہیں۔ اس طرح پر اصل چیز یہی چیز ہے دوستو۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ اخیر امتی اصلاح انہیں چیزوں سے ہوئی ہوگی جو پہلوں کی اصلاح ہوئی، بدل نہیں جا سکتا۔ طریق جو حضور کے زمانے میں آیا ہے اسی طریق کی تبعیت میں اگر ہم چلیں گے، اسی نورانیت میں چلیں گے تو ترقی ہوگی، اور جہاں اسے ہٹے بدعت آ جائے گی اور بدعت کا حالات معلوم ہے۔ اس طرح ہم سب جو پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ طریقے سنت پر چلے اور طریقے سنت پر چلائے۔
یہ اس مدرسے سے سمجھ کر کے، اور جو بھی ہمارے اکابر کی مدرسے ہیں ان کی بنیادی چیزیں حضرت ماں مولوی بھی یہ کہتے تھے، ماں محمد قاسم صاحب بھی یہ کہتے تھے، ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی یہ کہتے تھے، ذکر کی بات کچھ ہی سے زیادہ نہیں کچھ ہی، لیکن ذکر کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ اور میں اس کے مخالف ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو بہت کہتے تھے، کہتے ہیں تھوڑی رکھو، میں نہیں کرتا چاہتا، لیکن ان کو عادی بناؤ تعلیمی کے زمانے سے، تاکہ فارغ ہونے کے بعد کچھ سلسلہ جاری کر سکیں گے۔ فرماتے تھے 20 سال کی عمر میں لڑکے فارغ ہو جائیں 20 سال کے، اور 21 سال تک ذکر سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، 21 سال کے بعد تمہارا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ نہیں بہت سیاست میں کہتے ہی ہے کہ اگرچہ علماء نے کہا کہ ذکر یہ کہتے ہیں یہ ہے، اتنا ذکر نہ بتاؤ کہ طلبہ کو شام کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ عادی بناؤ، وقت اللہ ذکر کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں، مختصر کہا گیا ہے، اور ہم کو ابھی تھوڑا سا طویل نہ کرنا ہے، اور مستقل نہ کرنا ہمارا چاہتا ہوں میں مظاہروں پر سارا راجپور مظاہر جو دن میں اس سے زیادہ دعوت ہے مظاہروں میں سے بتا ہوں، پھر سب ہمارا آگے ہمارا سب سے سب جتنے علماء کے سب جمع سے نہیں آتا ہے، تو میں کیا کہوں، میں تو اپنے بلائے نہیں سمجھتا تھا، لیکن انہیں لوگوں کی توجہ سے جایا کیسا پوچھ گئے بے انتہا ہمارا ابھی سارے بیٹھ گئے اور علماء چھوڑیے وہ چھوٹے بڑے بڑے چھوڑی آتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ اس دنوں میں بڑے مدارسی سے اپنا قابل مدارس سے آ رہا ہوں، اور جہاں تک ہو سکا مولانا ان کے علم کی بھی ترجمانی اور اسی کے ساتھ ذکر کی بھی ترجمانی کروائی۔ میں نے کہا اگر شکل حدیث یہیں بیٹھے تھے، وہاں راجپوری آئے، راجپوری کے یہاں مولانا جا رہے تھے، ان کے یہاں مولانا حبیب الرحمن صاحب کہا شیخ مولی نے کہا دیکھو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کا جواب کرنا، آؤں گا تو 3 گھنٹے میں جا رہا راجپور، اتفاق سے میں راجپور سے جا رہا تھا، میں نے راجپور جا رہا ہوں، راجپور سے تذکر آ گیا، وہ انہوں نے کہا میں ایک سوال کر رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا وہاں راجپور کی وجہ سے اس کا جواب کرنا۔ کہا یہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، یہ کہا تصوف کیا چیز ہے، کہا حضرت 3 دن کے بعد کیا ابھی جواب نہیں، اس پر میں بہت کہتا ہوں کہ تصوف سیکولرٹی نہیں تھے، صوفیت کی بھی پوری کو تحقیق کی، اور صحیح معنی میں شیخ الحدیثی کے مطلب کے وہ ہیں جو حدیث سے تعلق، قرآن سے تعلق، وہاں کی نسبت کو تعلق نسبت ہمارے حضرت شاہ الرحمان صاحب نے بخاری شروع کرایا ہے، ایک مطلب چیخ گئی ہوش آیا، کہا بھائی دیکھو میں بخاری ایسی پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے معلومات یہ حال جو ہمارے بزرگوں کا ہے وہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حال وہاں کوئی رحمت ہے بچے بھائی نے کہا حضرت بات کریے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کہا جو کوئی مطلب گھر ہو گئی، جو ہمارے اکابر کی گائے کے ساتھ حدیث کی بھی 2 چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک زہر ہے ایک بطن ہے، حدیث کی جیسے قرآن کی زہر بھی ہے اور بطن بھی ہے، تو حدیث چونکہ شرح کرتی ہے قرآن کی، اور قرآن کے اندر زہر و بطن ہوگا، معلوم حدیث کے اندر بھی زہر و بطن ہوگا، کیونکہ زہر کی تفسیر زہر حدیث سے ہوگی اور بطن قرآن کے بطن حدیث سے زہر سے نہیں ہوگی، تو بہت بڑی بات ہے سر آپ لوگ رہیں گے بات تقریب صاحب نے ہے، تو ہم کو بول دیا گیا 1 بجے یہ سب ختم ہو گیا، میں نے 9 بجے سے جلسہ چل رہا ہے، اب تک زہر حدیث مدعی قرار کیا ہے، اب بطن حدیث کے لیے تیار ہو جائیے، میں نے اب تک زہر حدیث مدعی قرار ہوا تھا 9 بجے سے اب تک، اب آپ بطن کیونکہ قرآن کے بھی بطن ہے زہر ہے،
تو ظاہر قرآن کی تفسیر ظاہر حدیث سے ہوگی اور باطن قرآن کی تفسیر باطن حدیث سے ہوگی، مگر اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر اب تک ظاہر حدیث مطلب کلام ہوا ہے اور باطن حدیث سے آپ بتاؤ کیا بتائیے دوستوں بزرگوں، یہ سب چیزیں ذات سے اور باطن سے سب سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حدیث کی جو خاص چیز ہے عنابت اللہ، رجوع اللہ، نسبت اللہ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بخاری نے ایک ایک حدیث ہے کر کے عذر کیا ہے، جو نماز پڑھ نہیں تھا تب اس کے بعد لکھا ہے اتنا تو ہو کہ ظاہر یہ پانی سے جیسے وضو سے طہارت ہوتی جاتے ہیں، طہارت سے بڑھنے کے لیے وضو یا غسل کیا ہے اور طہارت قلبی کے لیے نماز پڑھا، کیونکہ نماز کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسی ہے جیسے کسی غالب پر 5 نازے ہوں اور 5 وقت ہو رہا تھا، اس جگہ پر یہ سننا ہے ماضی نہ ہے۔ نماز میں ہر جب اس سے باطن کی صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے۔ امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہو کہ دونوں طہارت سے مبتلا ہو کے پڑھو، ظاہر وضو سے اور پھر اس کے بعد اس کے دل سے لگاؤ سے تعلق کرنا سے۔ بہرحال میں دوستوں دیر ہو گئی، ادھر میں دعا بھی کرتا ہوں، دعا چاہتا بھی ہوں کہ جو کام ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے ایسے بتائیں۔ اب جسمانی اعتبار میں بھی لائق نہیں، روحانی سے پہلے لائق نہیں تھا اور جسمانی اعتبار سے تھوڑا دیر سانس ہو رہی ہے۔ اس بنا پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی کام میں لگائے رکھے، کوئی کام نہیں سے اسی کام میں لگائے، اسی پر سونا ہو، اسی پر بیٹھنا ہو، اسی پر سفر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے، سب ہمارے بچے ہیں، چند ہمارے بچے بھی شادی میں ہوں، میں خوش ہو کے کہتے ہیں ہمارا اگر بہت پڑتا ہے میں اس طرح سے پسند تو گئی شاید ہو کچھ اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی دیتے ہیں کتاب نام لینا ہے کر لیں گے، وہی فیصلہ صاحب سے بھی دے رہا ہے ان شاء اللہ ہو گیا تو پسند آنا ہو گیا تو اس سال یہ نہیں مانا نہیں ہے ان شاء اللہ پسند سے سب ملے تھے جب بیان پائی ہوئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا کے میرے لیے بھی، صحت ظاہری کے لیے بھی، صحت باطنی کے لیے بھی، اور جو کچھ کام ہو رہا ہے اس سے قبولیت کے لیے دعا فرمائیں۔ ماشاء اللہ آپ سے تفصیل بات اس پر ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دیں اور ماشاء اللہ آپ نے حسن نظم کے ساتھ بہت زیادہ روئے رسم السان ہے، تو حسن نظم کے ساتھ رسم السان ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ کہ قربان بتاؤ ہمارے کام کا خلاصہ کیا ہے، اور جاتے مومن سے نہیں پوچھو بڑے بھائی بھائی ہم لوگ کیا بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسن نظم ماں حسن خود کے ہو، بس یہ میرے طریقہ خلاصہ ہے، حسن نظم ماں حسن خود۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا مباركا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مباركا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مباركا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تمام فضائل علمی سے اور عملی سے ایمانی سے مرسل فرمائے، اور اپنی خاص نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے حدیث سے خوبی خوب بہت پیدا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے برس سے خوبی خوب کر کے سنتا رہتا ہوا الحمدللہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایسے لڑکے ہیں، ابھی کل میں نے بہت بیان کیا ہے، اس کا طلبہ نے خوبیوں پر اور اس کی ضرورت پر بہت بیان کیا ہے، اب اس پر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو سب ایک لائن پر ہے، سب ایک ہے، ایسے شاہراہ پر ہے جس کا نور دور ہی نور ہے، کبھی مجھے نہیں انشاءاللہ یہ نور
اس کو ہم کو باقی رکھنا، زندہ رکھنا کو مروّر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ سب اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا